ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں ایک عیسائی مذہبی اسکالر عورت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ مسلمانوں نے نعوذ باللہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا ہے یا مسلمانوں کو غلط تصور ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یعنی اللہ تعالیٰ سے پیدا شدہ مانتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا محبوب مانتے ہیں۔ گویا کہ ابن کا معنی بیٹے کا معنی ان کے ہاں محبوبیت کا ہے، پیار کا ہے، نہ کہ پیدائش اور ولادت کا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ یہ الزام مسلمانوں نے نہیں لگایا، بلکہ آسمانی کتاب اور معتبر ترین آسمانی اتھینٹک کتاب ہمارا پیارا کلام قرآن مقدس قرآن مجید ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی حقیقت کو کھولتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30، فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا کسی پیغمبر نے آ کر نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں مریم کی گود کے اندر یہ کہا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بیٹا نہیں کہا، ابن اللہ نہیں کہا، اللہ کا بندہ ہوں یہ کہا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر ماں مریم اور میری عبادت کی جائے، پرستش کی جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز بھی اس بات کا انکار کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے تو ان کو ایسا حکم نہیں دیا۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ عیسائی وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر میری عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ پروردگار ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ رب العالمین کے علاوہ معبود قرار دو، جیسے یہ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے پروردگار، تو پاک اور منزہ ذات ہے، تیرا ساجی کون ہو سکتا ہے، تیرا شریک کون ہو سکتا ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کہاں حق پہنچتا ہے، مجھے کب سیوا دیتا ہے کہ میں ایک ناحق بات اپنے منہ سے نکالوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو ایک سچے اور سچے پیغمبر ہیں، وہ تو صاحب کتاب صاحب شریعت پیغمبر ہیں، وہ اپنی زبان سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہو کہ میں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا قول نقل کیا ہے کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ چنانچہ پروردگار فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ وہ لوگ بے شک یقینی طور پر کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ کہہ دیا ہے۔ اور میں ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کی کلام مقدس سے یہ بات ثابت کروں گا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ رب العالمین کا جسد، اللہ رب العالمین کی روح، اللہ رب العالمین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کلام مقدس سے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ رب العالمین کی ذات سے نکلے ہوئے اور پیدا شدہ ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال المسیح، سورہ مائدہ آیت نمبر 72، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے توحید کے حوالے سے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ ہے تعلیمات عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیم یہ نہیں کہ مجھے ابن اللہ کہا جائے، مجھے ابن خدا کہا جائے، خدا کا بیٹا کہا جائے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ کا پروردگار بھی اللہ ہے اور تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے۔ اسی طور پر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں عقیدہ توحید ہے، هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اور عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ بھی قطعاً اور یقینی طور پر کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، ان میں سے تیسرا اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ بھی کافر ہو گئے۔ تو آپ حضرات کے سامنے عیسائیوں کے عقیدے کی وضاحت ہوگی قرآن پاک کی روح سے۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اور اللہ رب العالمین کی ذات، یعنی تین خدا عقیدہ تثلیث یہ قرآن پاک نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں اس سے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن بیٹے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے پیدا شدہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے ان کے حوالہ جات پیش کروں گا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ جی، یہ انجیل مقدس ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقائد موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی اناجیل اربع میں سے جو انجیل ہے مرقس، اس میں سے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس مرقس ہے، صفحہ نمبر 41۔ اس میں سب سے پہلی آیت ہے باب نمبر 1 یوحنا کی منادی۔ اس میں کہتے ہیں یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طور پر انجیل یوحنا کے اندر صفحہ نمبر 107 کے اوپر بھی انہوں نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ مقدس یوحنا ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے، باب نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 34 ہے۔ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اسی طور پر یوحنا صفحہ نمبر 110، اس کے اندر بھی اسی بات کی صراحت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ مقدس یوحنا صفحہ نمبر 110 اور آیت نمبر 16، 17، 18، اس کے اندر کہتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے
اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 16 کے اندر بھی اکلوتا بیٹا، اور آیت نمبر 18 کے آخر میں بھی کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا، اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو اسی طور پر جو ہے اسی باب نمبر 3 کی آیت نمبر 35 کے اندر اور 34 کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ جسے خدا نے بھیجا ہے وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، کیونکہ وہ پیمانہ سے روح نہیں دیتا۔ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے، باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باپ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، تو باپ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پیار کرتے ہیں جو بیٹے پر، اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے اوپر خدا کا غضب ہوگا۔ یہ بھی آپ حضرات کے سامنے حوالہ آ چکا ہے۔ اسی طور پر صفحہ نمبر 113، اس کے اندر بھی اس بات کی صراحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ باب نمبر 5 آیت نمبر 21 صفحہ نمبر 113 مقدس یوحنا کہتے ہیں کیونکہ جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ باپ بھی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بیٹا یعنی عیسیٰ بھی زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی شخص کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے، یعنی سارے اختیارات اپنے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے ہیں، تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں جس طرح سے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا ہے، جس نے اسے بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید جو ہے یہ دنیا دار جو انسان کے ایک رشتہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ، اس کا سبق دیا جا رہا ہے، بلکہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ جو باپ کی عزت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، باپ بیٹے کی عزت کرتا ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام کو